اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں اور اس کا جو حل ہے، تو وہ حل کی طرف ہم میں سے کوئی نہیں جا رہا۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، کوئی دعاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی حدیثوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ باقاعدہ گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ ہمیں مسلمانوں کی حالات خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، لیکن کوئی کام ہو نہیں پا رہا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم اصل مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ نہیں جا رہے۔ ہم جہاں سے اصل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ہم اس کے بجائے ہم نے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو جو ہے نا وہ بڑا ایشو بنا کے اسی کو حل کرنے میں لگے ہوئے، اور جس وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس مسئلے کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اسی طرح کے مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے، اور آگے جا کے شاید تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارے جو جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عقل عطا فرمائے، جو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، جو دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مجھے بھی اللہم آمین کہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جو صحیح راستہ ہمیں نظر آئے اس کے اوپر ہم چلے بھی باقاعدہ، اللہم آمین۔ اور میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ندی ہے جہاں سے صاف پانی آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس میں کچرا آنا شروع ہو گیا، ایک دم سے کچرا باہر سے مل کے آ رہا ہے اس پانی میں، صاف پانی میں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے تھا، یعنی ہم لوگوں کو سب کو چاہیے تھا مل کے کہ یہ پتہ لگاتے کہ یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے، تاکہ وہ راستہ ہم بند کر دیں اور کچرا اس صاف پانی میں نہ ملے۔ تو جب ہم وہ راستہ ڈھونڈیں گے نا تو ہمیں مل جائے گا، تو ہم جب راستہ بند کریں گے تو پانی دوبارہ صاف آنا شروع ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے یہاں ہر کسی نے اپنا اپنا فلٹر لگا دیا۔ ہم سے پانی لے لو، اس میں کچرا نہیں ہے، یہ پانی صاف ہے، اس میں مجھے لگتا ہے یہ کچرا شامل ہے، وہ کہتا نہیں اس میں وہ کچرا شامل ہے، ہمارا پانی صاف ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا فلٹر مشین لگا کے شروع ہو گئے، اور یہی سے مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑھ گئے۔ اب وہ کچرا جو ہے وہ پہلے تھوڑا آتا تھا، پھر بڑھتا گیا، اور اب جو ہے وہ پورا کچرا ہی آ رہا ہے، پانی بڑی مشکل سے آ رہا ہے۔ تو اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے اس جگہ کو، یعنی پانی تو آ رہا ہے، پانی نہیں روکا، پانی آ رہا ہے، صاف پانی آ رہا ہے، لیکن اس میں کچرا شامل ہو رہا ہے، تو اس کچرے کو روکنا ہے یا اپنی فلٹر مشینیں چلانی ہیں؟ تو یہ فیصلہ آپ لوگ کریں بیٹھ کے، اور اس کے اوپر میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی ہو سکے باتیں بتاؤں۔ تو میں سب کے لیے، میرے لیے دعا، میں تو یعنی سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا یعنی علم عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دعا اپنے بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عقل عطا فرمائے، یعنی فہم عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو میں سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اور میرے لیے بھی یہی دعا کیے گا آپ لوگ۔ اور پہلے تو میں بات کروں گا سب سے پہلے ساحل ادیم کی، اور وہ اس لیے کیونکہ نوجوانوں میں وہ ماشاءاللہ کافی مشہور ہیں، لوگ ان کی باتیں کافی غور سے سنتے ہیں، لیکن ان سب کو میں نے کہا نا ہر کسی کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا دیتے ہیں۔ اب ان سے ہر کوئی بات کرتا ہے پورٹل کی، یار ساحل ادیم یار یہ پورٹل کیا بات ہے، یہ پورٹل کا کیا واقعہ ہے، یہ پورٹل کی کیا بات ہے۔ تو میں ساحل ادیم صاحب کو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ سب سے یہ کہو کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ جتنی بھی پرانی کتابیں، اس وقت تو کوئی فلمیں شلمیں نہیں ہوتی تھی نا، کوئی ڈرامے شامے نہیں ہوتے تھے، جتنی بھی پرانی معراج کی کتاب کے اوپر، جتنی بھی معراج کے اوپر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں پرانی کتابوں میں، ان کو پڑھنا شروع کر دو، اور جب آپ پڑھ لو گے پھر مجھ سے بات کرنا کہ دروازوں کی کیا یعنی حقیقت ہے، آسمانوں پہ دروازوں کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں آپ مجھ سے اس وقت تذکرہ کر لیے گا، اور میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ اسلام میں قرآن کے اندر سورہ ال عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دین کے معاملے میں، یعنی زیادہ حدیثوں میں بھی ہے کہ دین کے معاملے میں زیادہ بحث مباحثہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہود اور نصارہ کو کہا گیا تھا کہ یہود نصارہ جو ہے وہ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ یہ دین کے معاملے میں بحث کرتے تھے، ایک دوسرے سے الجھتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم مسلمان بھی الجھیں گے تو ہم بھی تباہ و برباد ہوں گے، تو اس میں ہم زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ پورٹل والی آپ کی ویڈیو کیوں زیادہ مشہور کی جاتی ہے، زیادہ کیوں سنائی جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ صرف انہی سب چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے یعنی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ابھی نہیں ہیں۔
جو اصل بات ہمیں کرنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دجال کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دجال جب آئے گا اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ جب آئے گا تو آتی ساتھ خود کو عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں مسئلے کا حل میں نے کہا کہ میں آخری میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کہاں سے ہم نے دیوار لگا لی ہے، وہ میں آخری میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں پہلے اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس پہ ہمیں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ان سب کو تھوڑا سا صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دجال کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ دجال جب آئے گا وہ خود کو بھی عیسیٰ ثابت کرے گا، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اب دجال میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں فرق کیسے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ساحل ادیم ہو یا جو بھی کوئی بھی جائے گوگل کے اوپر سرچ کرے ناسا پروجیکٹ بلو بیم، ٹھیک ہے، پروجیکٹ بلو بیم یا ناسا پروجیکٹ بلو بیم اس طرح کے سے لکھ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، مشکل سے ملے گی ویڈیو مل جائے گی، لیکن تو اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ ناسا نے سیٹلائٹ کے ذریعے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی تھی کہ آسمان کے اوپر وہ جو چاہیں آپ کو شو کرا دے۔ جیسے چائنا کے اندر اگر آپ لکھیں گے کہ چائنا بلڈنگ اسکائی بلڈنگ، اس طریقے سے لکھیں گے آپ کو وہ نیوز مل جائے گی کہ چائنا میں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں بادلوں میں۔ پھر اسی طریقے سے رشیا میں لوگوں نے اسپائرل ٹائپ کا وہ دیکھا تھا کہ جیسے کوئی الگ دوسری دنیا میں جانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے برازیل کے اندر مختلف جگہوں پہ بیسکلی، پھر اس کے بعد یہ خبریں، یہ 2011-12 کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ابھی کی نہیں ہے، پہلے کی ہے، کہ آسمانوں میں دروازے کھل گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اس طرح کی پہلے انہوں نے امیجز بنا لی تھی اور اس کو جو ہے انہوں نے بڑا وائرل وغیرہ کیے تھے کہ جی یہ دیکھیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پروجیکٹ بلو بیم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں اور نیچے دجال ہو، اور دجال جو ہے وہ کھڑا ہو، ہمیں تو لگے گا ساری دنیا کو کہ ارے واہ آسمان سے ایک بندہ اتر رہا ہے، اور پھر ہم نیچے دجال ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اصل عیسیٰ علیہ السلام میں اور نقل عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں بتانے کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس کو بتائیں لوگوں کو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئیں گے، اتریں گے، اور وہ اتر کے نماز، یعنی نماز اقامت کہی جا چکی ہوگی، کوئی کہتا ہے امام مہدی ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ اس وقت کا جو بہترین بندہ ہوگا وہ امام ہوگا، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوگا، یعنی امامت ہو چکی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، شور مچ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ رک جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا آپ آئیں، آ کے نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تمہارے لیے امامت کہی گئی ہے، اس لیے ابھی تم پڑھاؤ گے اور میں صف میں کھڑا ہوں گا، یعنی امامت تم نے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کو چینج نہیں کریں گے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں اور قرآن کے مطابق یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی طور طریقہ نیا نہیں نکالیں گے، جو نمازیں فرض ہو گئی ہیں وہی رہیں گی، جو ہم کو جو طریقہ مل چکا ہے وہی طریقے پہ وہ چلیں گے، ٹھیک ہے، وہ اسی نظام کے مطابق چلیں گے جو اسلام کا نظام ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ جبکہ دجال جو آئے گا وہ اپنا سسٹم لے کے آئے گا، وہ تو بولے گا، ہو سکتا ہے وہ سود بھی حلال کر دے، شراب بھی حلال کر دے، سب کچھ حلال کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی حساب کتاب لے کے آئے گا۔ تو اصل اور نقل کا یہاں سے پتہ چلے گا۔ جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے بات ہی ختم ہو گئی کہ وہ دائرہ سے ہی خارج ہے، اور دجال بھی یہی کرے گا۔ خیر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، تو ان باتوں کو لوگوں کو کلیئر کریں کہ اصل یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نقل عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہوگا۔ اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں، اور بھی جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ اہل حدیث والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں تو ہم گروپ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، بلکہ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فلاں حدیث ہے، یہ ہمارے ایک ایک بچوں کو سب کو آنی چاہیے، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو قرآن کی کون سی آیت کے مطابق یا کون سی حدیث کے مطابق میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے بچوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی ہم سے بات کرے ہم تو کہیں ہم نے فلاں حدیث میں سنا ہے، مجھے مستند لگتی ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، پرانے لوگوں کا فیصلہ ہے، نئے لوگوں کا نہیں ہے، اور میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ اب بحث و مباحثے میں نہیں پڑھو، اسلام میں آپس میں لڑنا اور بحث و مباحثہ کرنے میں منع کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور
ہمارے اختلافات جو ختم ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو آپس میں ابھی فی الحال ایک ہونا ہے اور ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے. اس وقت جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کچرا آ کہاں سے رہا ہے. تو جب تک ہم اس کچرے کی آنے کی جگہ نہیں ڈھونڈیں گے نا تب تک ہمارے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. اب اگر آپ دیکھیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں انہوں نے اچھی خاصی زندگی گزار دی اور ان کا جو پورا شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ساری زندگیوں کی باتوں میں ان کی جو خاص باتیں تھیں جو انہوں نے کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ان زائنس لوگوں نے ہمارا ٹائم لائن کو پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. تمام انسانوں کے صرف ہمارے نہیں مسلمانوں کے نہیں پوری دنیا کے تمام لوگوں کا ٹائم لائن انہوں نے بنا لیا ہے. ٹائم لائن کیا بنا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو ویکسینیشن لگے گی اس کو دودھ دیا جائے گا نیسلے کمپنی کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکول جائے گا ایجوکیشن حاصل کرے گا. ایجوکیشن میں وہ کیا حاصل کر رہا ہے خیر ابھی میں سب چیزیں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 25-30 سال میں وہ صحیح معنوں میں نوکری کرنے کے بعد وہ ترقی کی کوشش کرے گا کہ ترقی ہو جائے تاکہ گھر بنا سکے. پھر وہ گھر بنا لے گا تو 40 تک کا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس کی چکر میں لگا رہے گا کہ میرا گھر کا تھوڑا اسٹیٹس ہائی ہو جائے بچے جو ہیں اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں. اور پھر جب وہ 50 سال کا ہو کے سوچے گا کہ اس نے ساری زندگی محنت کس کام کے لیے کی ہے تو وہ سوچتا ہی رہ جائے گا. پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پورے سسٹم کو چینج کرے. پھر کیونکہ اس کی نسلیں آ جائیں گی اور وہ بھی اسی طریقے سے محنت کر رہی ہوں گی تو انہوں نے ایک طریقے سے ہمیں ایسی غلامی کی زنجیروں میں ڈال دیا ہے اور ہمارا ایسا سرکل بنا دیا ہے کہ ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہمارا عدالتی نظام ہمارا ایجوکیشن ہمارا سیاسی نظام سب کو انہوں نے اس طریقے سے تہس نہس کر دیا. میں آپ لوگوں سے اگر ایک بات کہتا ہوں یہاں پہ کہ جی میں آپ کے گھر کے قانون بناؤں گا. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے دوپہر 12 بجے نکلنا ہے کام کے لیے جانا ہے 5 بجے واپس آنا ہے. اس عرصے میں آپ جتنا بھی کمائیں گے مجھے لا کے دیں گے. پھر میری مرضی میں جتنا چاہوں آپ کو دوں. پھر اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ روزانہ یہی کام ہوگا. آپ قبول کرو گے اس بات کو؟ آپ لڑ جاؤ گے مجھ سے. آپ بولو گے نا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو جو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہو. ایسے ہی ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہوتے جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا اس نظام کیا ہے ہمارے سیاسی نظام کیا ہے ہمارا قانونی نظام کیا ہے ہمارا اسکول کا ایجوکیشن نظام کیا ہے. یہ لوگ کون ہوتے بتانے والے ہیں؟ پیپسی والے چلا رہے جنریشن نیکس ایسے ہی تھوڑی چلا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے عدالت سے کنٹرول ہوگا سارا. سیاستدان کنٹرول کریں گے. اور سیاستدان کیا ہے انہوں نے بول دیا جمعے کو جی چھٹی نہیں ہوگی اب اتوار کو چھٹی ہوگی. ہم لوگ خاموش رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ انہوں نے آپ کی جنریشن کے اوپر وار کیا ہے. پہلے جو ہے نا باپ اپنے بچوں کو لے جاتا تھا بیٹیوں کو بھی لے جاتا تھا 5-6 سال کی بچیاں بھی آ جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی وہ بھی آ کے پڑھ لیتی تھی. تو جو باپ ہوتا ہے نا وہ اب بیچارہ لے کے جاتا ہے کہ نہیں جی خطبہ سن لو امام صاحب کچھ بتا رہے ہیں کوئی اچھی باتیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں بچے سن لیں گے تھوڑا راستے پہ آ جائیں گے. پہلے یہی ہوتا تھا نا. پھر ملوا بھی دیتا تھا امام صاحب سے. کوئی مسئلہ بچہ پوچھتا تھا کہ نہیں جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل امام صاحب سے بات کرا دی. بچہ بھی خوش اس کو بھی دین کا علم آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے. ان کو سمجھ میں آ گئی کہ بچوں کے پاس علم پہنچ کہاں سے رہا ہے. یعنی میں نے کہا نا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں صاف پانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو گندا پانی دینا ہے. تو انہوں نے بولا بھائی یہ تو باپ لے جاتا ہے مسجد میں ان کا لے جانا بند کرو. جمعے کو چھٹی ختم. اب اتوار کو چھٹی ہوگی. اب جمعے کو جو ہے وہ بچے کیسے جاتے ہیں نماز پڑھنے زبردستی جاتے ہیں. اور اگر چلے گئے تو دوستوں کے ساتھ گئے وہاں پہ ہڑا اڑی مچا کے رکھی ہوتی ہے کھیل رہے ہوتے ہیں. آخری ٹائم پہ پہنچتے ہیں جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں اس وقت کئی بچے تو اس وقت فوراً سب بنا کے رکوع میں جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم رکوع میں چلے گئے نماز رکوع میں چلے جاؤ. تو یہ حال ہوا. تو باپ کو کٹا دیا انہوں نے. پھر دوسری طرف انہوں نے کیا کیا دیکھا کہ ہاں بھائی ڈرامے ہماری جو قوم کی جتنی بھی خواتین ہیں ماشاءاللہ وہ سارے ڈرامے دیکھ رہی ہیں. تو اب کیا کریں ان کو کیسے گندا کرنا ہے. ڈراموں میں 90% ڈرامے ہمارے دکھائے جاتے ہیں. ہماری ساس سسر جو ہے وہ اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یا تو ساس صحیح نہیں ہے یا سسر صحیح نہیں ہے. اور اگر ساس سسر صحیح ہیں تو بہو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپس میں لڑا کے رکھو ان کو. اب کیا ہے بھائی الگ الگ گھر لے لو سب سے اچھا یہی ہے آسان حل یہی ہے.
اب کیا ہوا، کیونکہ بچے جو ہیں دوسرا اسلام کہاں سے سیکھتے تھے؟ اسلام کے بارے میں نانا نانی دادا دادی ہی سے سیکھتے تھے. ان کے پاس بچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ لوگ کچھ اسلام کے بارے میں بتا دیتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ الگ الگ فیملی ہو گئی سب کی. تو یہ پورا سیٹ اپ ایسے ہی نہیں ہو رہا. اب اگر وہ آج کہنا، اب ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، اس میں کوئی علماء کرام تو اتنے نہیں بیٹھے ہوتے جتنے سارے دنیاوی جتنے مستنڈے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے شراب کے اوپر جب بات ہوئی کہ جی شراب جو ہے وہ حرام قرار دی جائے، یعنی پاکستان میں پابندی لگنی چاہیے، تو کسی نے بات نہیں کی. تو کیونکہ قانون وہ بنا رہے ہیں، وہیں سے وہ کچرا ڈال رہے ہیں، وہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ہمارے اوپر کچرا مسلط کر رہے ہیں اور ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے قرارداد میں وہ جو پاس کر دیں. اب اگر وہ پاس کر دیں کہ 18 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو ماں باپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، تو بچے تو پیسہ کمانا شروع ہو گئے. ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کوئی امیزون کا چورن بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، سب لے کے آ گئے اپنے اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیکنیکلی این ٹی ایف ایس پہ کام کیا ہے، ایسے ہی کچھ تھا، کرپٹو کرنسی پہ کام ہو رہا ہے تو فلاں پہ کام ہو رہا ہے، این ایف ٹی پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ عجیب عجیب قسم کے سسٹم لے کر آئے ہیں جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ جی میرے گھر میں شادی ہوئی اور میں نے ایسا کیا پہنا ویسا پہنا، پھر اس پہ جو ہے وہ یوٹیوب والے آپ کو لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں، یا 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، یا 40,000 روپیہ دے رہے ہیں. تو آپ کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے ہو، وہ آپ کی زندگی، آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں. وہ اس لیے برباد کر رہے ہیں، ان کو کہیں لگا کے رکھو ان کو. جب بڑی عمر میں آئیں گے ایک جھٹکا ماریں گے یوٹیوب والے، ایک دم سے بند کریں گے، کہیں گے ہم نہیں دے رہے بھائی کوئی پیسہ، جاؤ جا کے کر لو جو کرنا ہے. یہ سارے کے سارے زمین پہ آئیں گے. یہ جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں نا جو ابھی کما رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پیسے اسٹیڈیو میں اور دوسری چیزوں میں لگائیں، ایک دکان بھی کھول لیں سائڈ میں کہ ہاں بھائی فلائٹ لے لو، دکانیں کھول لو، کرائے پہ لگا دو، تاکہ وہاں سے بھی انکم، پیسے انکم کا تو ان لوگوں نے بھی پڑھا ہوا ہے نا سب نے. پیسے انکم کے بھی کام ابھی سے شروع کر دو، پھر آپ لوگ بے وقوفوں کی طرح سارے پیسے نہیں اڑاؤ. تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو پورا نظام بنا کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ان لوگوں نے پورا سسٹم بنایا ہے، وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو آپ سے الگ کر دیا جائے. اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، بہت زبردست طریقے سے محنت کر رہے ہیں. یعنی باپ سے زیادہ بچے کمائیں گے، اور جب بچے کمانے لگیں گے تو وہ اپنے فیصلے خود لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں تھا بچوں کو کچھ سمجھانے کا. بچوں نے سمجھا کہاں سے؟ اسکول سے. اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ نرسری سے میٹرک تک جو بچے نے پڑھا ہے 12-13 سال، کیا پڑھا ہے ذرا پوچھیں، خود سوچیں نا، آپ کے بچے نے کیا پڑھا ہے یا آپ نے کیا پڑھا تھا. اگر آپ انگلش لینگویج سینٹر میں جاتے ہیں 2 سال میں آپ کو انگلش بولنے آ جاتی ہے، وہاں 13 سال میں بھی بچہ انگلش نہیں بول پاتا. ایک بڑے بڑے بس اسکول ہیں جہاں پہ بچے بول جاتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم آپ کا ایسی کی تیسی کر کے رکھی. پالیٹکس سسٹم، اسلام کہتا ہے کہ گروہوں میں نہ بٹو، یہاں پہ انہوں نے گروپ بنا لو، جو چاہے جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، آ جاؤ بھائی میرے جھنڈے کے پیچھے آ جاؤ. کیوں؟ تو اسلام میں منع ہے کہ بھائی آپ نے گروپ نہیں بنانے، ایک ہی گروپ ہوگا پاکستان کے اندر، ایک ہی گروپ ہونا چاہیے، اسلامی گروپ، مسلمان گروپ، پاکستانی گروپ، ختم. اور کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یہ سارا سسٹم ان لوگوں نے اس طریقے کا بنا دیا کہ آپ کا سب سے پہلے پولیٹیکل سسٹم آپ سے چھینا کہ فیصلے آپ نہیں کریں گے. یعنی علماء کرام فیصلے نہیں کریں گے کہ ملک کیسے چلے گا. فیصلے کون کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے جن کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ لوگ کر رہے ہیں وہ فیصلے. یعنی وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، چلو پڑھے لکھے ہوتے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. ان کی تعلیمی ڈگری آپ کے بعد آپ ان سے سوالات کرو گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. تو وہ لوگ بیٹھ کے آپ کے ملک کے قانون بنا رہے ہیں، آپ کے اندر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ کیا چیز حلال ہونی چاہیے، کیا حرام ہونی چاہیے. پریکٹیکلی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ پریکٹیکلی کام نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں 3 روز کے لیے آ جاؤ بھائی، دین سمجھ لو. وہ روزانہ 8-8 گھنٹہ بچوں کو سکھا رہے ہیں اسکول میں. کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف ٹائم برباد کروا رہے ہیں اور کچھ نہیں کروا رہے ہیں. انٹر کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد جس بندے نے BBA کیا ہوا ہے وہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی جاب کر رہا ہے، جس کو مارکیٹنگ کرنی چاہیے. اور جو بیچارہ اکاؤنٹس والا ہے، جو ٹاپ 10 بچے ہوتے ہیں نا ان کو تو مل جاتی ہے نوکریاں. جو ٹاپ 10 سے نیچے آتے ہیں نا بیچارے، یوں سمجھ لیں ہزاروں میں سے جو 100 بچے ہیں ان کو تو مل گئی، باقی جو ہے 900 کا کیا حساب کتاب ہے ذرا پوچھیں. یونیورسٹی والوں سے پوچھیں باقی سب کو آپ نے کہاں لگایا. وہ سب ادھر ادھر مارے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی دکان کھول کے پڑا ہوا ہے، کوئی
یعنی ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ چھولے یا برگر کی دکان کھول کے کھڑا ہوا ہے. تو کیا کرے بھائی, کمانا تو ہے. پھر اتنے سارے سال اس نے کیوں ضائع کیے اپنے زندگی کے؟ اس نے 15-20 سال یا 25 سال ضائع کیے, اس کے بعد وہ یہ کام تو وہ 12 سال 13 سال کی عمر میں کر لے گا. تو یہ سسٹم انہوں نے بنا کے ایسا دیا ہے ہمیں کہ ہمیں الجھا کے رکھنا ہے. 60 یعنی 40-50 سال تک ہمیں الجھا کے رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ختم ہماری زندگی. پھر ہماری نسلیں آگے آئیں گی, وہ بھی ان کے غلام بن کے رہیں گی. موبائل ہم نہیں بنا رہے, موبائل وہ بنا رہے. فراری گاڑی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے بچے خوشی خوشی, میں نے فراری کار لی. اور بھائی بیٹا تم پڑھو لکھو, اس قابل بنو کہ تم فراری کار کے ٹکر پہ کوئی گاڑی کھڑی کر دو. بولو کہ تمہاری فراری کار جو ہے نا وہ پانی سے بھی زیادہ بیکار ہے میری گاڑی کے سامنے. ایسے مقابلے پہ آؤ نا. تو ایسی نسل بنانے کے لیے ہمیں فیصلے لینے ہوں گے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے. قانون وہ نہیں بنائیں گے, قانون ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر سارے قانون, سارے راستے, سب کچھ بتائے گئے ہیں. اب اگر کوئی جاہل بولتا ہے کہ جی وہ پرانا زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اب نئے زمانے کے مطابق دنیا ہمیں نظام کے مطابق چل رہا ہے, تو ان جاہلوں کو میں بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, مہدی علیہ السلام آئیں گے, تو وہ بھی اسلامی نظام لے کے آئیں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں نے نیا نظام چینج کرنا ہے. جو یہ بات کہے گا وہ دجال کا ساتھی ہے, اور دجال ہے, سمجھ لیں آپ اس بات کو, کہ وہ قرآن کے مطابق چلے گا. قرآن آخری کتاب کہی گئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ فائنل ہے, بس اس کے بعد اینڈ ہے. اب کوئی نئی اور کوئی کتاب نہیں ہے, اسی سے سارے فیصلے کرنے ہیں. تو چوروں کو کیا سزا دینی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, نہ کہ ان گوروں کے مطابق. ایک بندہ کہتا ہے, یعنی ہر آدمی اپنی طرح کی باتیں کرتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے دنیاوی, یعنی قانون کے اندر انسانیت ہے. اب مجھے یہ بتائیں قانون کے اندر انسانیت کہاں سے؟ ایک وکیل آپ کر سکتے ہو, کر لو, پتہ چل جائے گا. غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے, وہ سرکاری وکیل ڈھونڈتا رہے گا, وہ بھی اگر اس کی مرضی ہوگی تو کر دے گا, کیس لے لے گا, ورنہ وہ بھی نہ چاہتا رہے گا. تو غریب کو تو انصاف نہیں مل سکتا آسانی سے بھائی. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس میں انسانیت ہے, تو وہ امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. غریب بیچارہ تو پھر چکریں لگاتا رہتا ہے بیچارہ عدالتوں کے, اور آخری میں خود ہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے, اگر کسی کی زمین پہ کوئی امیر قبضہ کر لے تو وہ آخری میں یہی بولے گا کہ بھائی میں نے زمین بھی معاف کی, میرا یہ کیس بھی واپس لیتا ہوں میں, اور جتنا پیسہ لینا لے لو مجھ سے الٹا. تو یہ حال ہوتا ہے اس غریب کا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں جو چیزیں گنوا رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سنیں. ہمارے ملک کا جو سیاسی نظام ہے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ایک پارٹی ہونی چاہیے جو تمام کام کو سنبھالے, اور اس کا ہر سال احتساب ہو. اور اگر کوئی عام آدمی بھی اس کو لے جائے عدالت میں, چیلنج کر دے کہ نہیں جی یہ جو ہے بندہ ہے اس نے غلط حساب کتاب کیا ہے, تو اس کو جواب دینا ہوگا. یہ تھا نا اسلام کا نظام. اس کے اوپر بات کریں کہ اسلامی نظام میں سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے. پھر دوسری بات, ہمارا عدالتی نظام. عدالتی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ عدالت کا جو نظام ہے, کیونکہ اس میں تو وکیل ہوتے ہیں اور وکیل پیسے لیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کا بھی پیٹ ہے, ان کو بھی اپنا پیسہ کمانا ہے. تو یہ سسٹم تو صحیح نہیں ہے نا, اس میں مسئلہ ہے. ہاں, سرکاری وکیل جیسے ہوتے ہیں یا پروسیکیوٹرس ہوتے ہیں, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کو کہا جائے, میں خیر ان سب چیزوں پہ ابھی لمبی بات ہو جائے گی مزید, تو میں شارٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا قاضی سسٹم کیا تھا, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہیے اس نظام کے اندر ہمیں, یعنی اپنا قاضی سسٹم جو ہے وہ کیسے ہمیں لے کے چلنا چاہیے. پھر تھرڈ ہمیں آ جانا چاہیے ایجوکیشن کی طرف, کہ ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے ہمارا. اور اس سے پہلے ایک اور اکنامک سسٹم ہے جو کہ اس کو میں کہوں گا کہ تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنا اکنامک سسٹم, کہ بغیر بینک کے سود کے ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں. یعنی میں کاروبار شروع کرتا ہوں تو مجھے بینک میں اکاؤنٹ بنانا ہی بنانا ہے. اور یہی چیز سب سے زیادہ تکلیف دے, کہ ہمیں اپنا سارا حساب کتاب ان گوروں کو بتانا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ کمایا, یہ لو آپ بتاؤ میرے ملک کے پیسے کی, میری محنت کی کیا ویلیو ہے. وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی کرنسی اس وقت ڈالر میں کتنی ہے. آج وہ ڈالر کے مطابق نیچے ہے اوپر ہے, جو بھی ہے وہ حساب کتاب لگائیں گے, ہمیں اختیارات نہیں ہیں. تو ہم نے ان کو اپنا ابا جی کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہمارا ملک ہے یہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. قائد اعظم جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے کہ جی ہمیں اسلامی ملک چاہیے, جب کہ مولانا
عبدالکلام آزاد صاحب کھڑے ہوئے تھے اندرا گاندھی کے ساتھ کہ ہمیں انڈیا چاہیے جہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. قائد اعظم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. یاد ہے نا؟ پڑھیں کتاب. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا گورا کہے گا کہ ایک ملک انڈیا آزاد کر رہا ہوں جس میں ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی اور جتنے بھی سکھ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب انڈیا میں رہیں گے ڈیموکریسی کے ساتھ، اور ایک ملک بنا کے چھوڑ رہا ہوں میں پاکستان جس میں ڈیموکریسی کے ساتھ رہیں گے مسلمان لوگ. اب ایسا تو وہ جملہ نہیں بولے گا نا. وہ بھی برٹش جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اصول کے پکے ہیں. کم سے کم باتیں جو اوپر میں جو اندر جو سازشیں کرتے ہیں وہ الگ کہانی ہے، لیکن اوپر سے جو بات کر دیتے تو وہ اس میں پکے. تو ایسی بیوقوفی تو نہیں کر سکتے کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک الگ ملک پاکستان دیا جائے. پاکستان بنا تھا اسلامی نظام کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. جس وقت ہم نے اپنا اسلامی نظام لے آئے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہوگا. آپ کو 3 دن کے لیے بچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، آپ اپنے اسکول کھولیں، اسکول کے اندر لکھیں کہ ہاں جی یہ دیوبند کے حساب سے، یہ بریلوی کے حساب سے، یہ اہل حدیث کے حساب سے. جن جگہوں پہ اختلافات ہیں نا ان جگہوں پہ اپنی اپنی ایک بک نکال دیں اور اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی جب بچوں کو وہاں پڑھنے جاؤ تو ان کو بتا دینا کہ یہاں پہ اس کتاب میں یہاں پہ اس پوائنٹ سے دیکھ لیں. زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کرنے کی کوشش کریں گے ہو جائے گا مسئلہ حل. اسکول ہی الگ بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑے اسکول بنا لیں، لیکن آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ ثابت کر دینا کہ نہیں جی تم تو جہنمی ہو میں جنتی ہوں، یا تم عاشق رسول نہیں ہو میں ہوں. تو یہ سب باتیں کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں منع کیا گیا تھا ان سب چیزوں سے. تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا نظام. اس کے لیے جیسے تحریک نظریہ پاکستان کھڑی ہوئی ہے، تنظیم اسلامی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں. لاہور کے اندر بھی میں نے سنا ہے بہت سی ایسی تنظیمیں اسلامی جو چاہتی ہیں کہ ایک ملک پہ اسلامی نظام ہے، لیکن ان سب کو کوئی ایک کرے. یہ سب مل کے یا تو ایک ہو، یہ سب آپس میں باتیں کریں. کوئی ایک جگہ ایسی بنائی جائے جہاں پہ یہ ساری جمع ہونا شروع ہوں، اور یہ سب ایک دوسرے کو بلائیں اور بلا کے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ریفرینڈم مانگتے ہیں. اس جمہوریت کو جو یہ یوز کرتے ہیں تو ہم بھی جمہوریت کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جمہوریت میں ہے کہ عوام اگر ریفرینڈم مانگے گی ریفرینڈم مل جائے گا. اور ریفرینڈم میں لوگ کیا مانگتے ہیں؟ لوگ مانگے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے. بھائی ہمارے یہ جو ملک میں سیاسی نظام ہے اس میں صرف ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے. اور یہ کام ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، ان کو تو یہ کام خود کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے قانون کے تحت آپ پھنسے ہوئے ہیں. عوام مانگے گی تو آپ کو دینا ہوگا. عوام جب کہے گی ہمیں اسلامی نظام چاہیے تو پھر ان کو آنا پڑے گا، ان سب کو آنا پڑے گا اور آ کے بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا. کیونکہ ڈیموکریسی میں یہی ہے کہ جب عوام ریفرینڈم مانگے گی آپ کو کرنا ہے. تو یہ اب ہم عوام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ ایک ہو اور ایک ہو کے اسلامی نظام مانگیں. اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں برائے مہربانی آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیں. کسی کو اونچا نیچا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اونچا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک ہو اور ایک ہو کے اپنے نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کچرا آ رہا ہے نا وہ سب اسی نظام کی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں پہ نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے. ابھی وہ ایک قانون بنائیں گے کہ جی 18 سال کا بچہ جو چاہے کر جائے. آپ لوگوں کو نہیں پتہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کی مسجدیں جو ہے نا وہ ٹوٹ ٹوٹ کے وہ کلبوں میں چینج ہو جائے گی، کیونکہ نوجوان نسل کو انہوں نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے. تو یہ سب باتیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ اندازہ نہیں لگا رہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو آج سے 10-15 سال بعد سمجھ میں آئے گی اگر آپ لوگوں نے دیر کی. لیکن اس وقت کچھ ہو نہیں سکے گا. پھر وہ کچرا نہیں آئے گا، وہ کچرے کا ملبہ جس کو آپ فلٹر مشین لگائیں گے، آپ کچھ بھی لگائیں گے، وہ پورا کا پورا ملبہ آپ کے اوپر گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم آمین.